السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اپنی نئی لیکچر میں فرسٹ بیٹل آف پانی پت۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرسٹ بیٹل پانی پت کہاں لڑی گئی تھی، کس کے درمیان لڑی گئی تھی، اس کے وجوہات کیا تھے اور کون سے ہتھیار جو ہے اس میں استعمال کیے گئے، اور اگر بابر جیتا تو کیوں جیتا اور کس طرح جیتا، اور اگر ابراہیم لودھی ہارا تو کس طرح ہارا۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے، ٹھیک ہے۔ The first battle of Panipat was fought on April 21, 1526 between the forces of Babur and Ibrahim Lodi۔ اچھا، یہ بیٹل ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان لڑی گئی تھی۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آئے تھے سینٹرل ایشیا سے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ اس کے آنے کے کازز اور وجوہات میں نے آپ کو بتائے تھے اس سے پہلے لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر، ٹھیک ہے۔ تو اور ابراہیم لودھی جو تھے وہ دلی کے سلطان تھے، ٹھیک ہے۔ اور بابر جو تھے وہ آئے تھے فرغانہ سے، اور کابل اس نے کیپچر کیا اور پھر آگے ہندوستان کی طرف آ گئے۔ وہ کیوں آئے تھے، اس کے کازز کیا تھی، وہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے پوائنٹس میں آپ کو کچھ نوٹس بنا کے دیے ہیں، یہ ہینڈ نوٹس ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے اور آپ کو سمجھاؤں گا ڈیٹیل میں۔ اچھا، بابر کیم ٹو انڈیا فرام سینٹرل ایشیا ان 1526 اینڈ کیپچرڈ کابل اینڈ سم پارٹس آف ناردرن انڈیا۔ اچھا، وہ سینٹرل ایشیا سے آیا تھا، ٹھیک ہے، فرغانہ سے آیا تھا۔ اس نے کابل کو پہلے قبضہ کیا، اور کابل میں جب اس کی امپائر جو تھی وہ سیٹسفائی نہیں تھی، وہ اس کے کچھ کازز تھے کہ وہ کیوں کابل میں رہنا نہیں چاہتے تھے اور ہندوستان آنا چاہتے تھے۔ وہ کازز میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ ناردرن انڈیا کے کچھ جو ہے جگہ اس نے کیپچر کیے، فتح کیے۔ اچھا، تو ابراہیم لودھی واز سلطان آف دلی اینڈ ہیڈ لارج آرمی، سم نوبلز ور ہز انیمی۔ اچھا، ابراہیم لودھی کے پاس جو ہے آرمی بہت بڑی تھی، اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 کی آرمی تھی، مگر جو ابراہیم لودھی تھے، جو اس کے نوبلز تھے، ٹھیک ہے، جو اس کے وزیر تھے، تو ان میں جو جیسے کہ رانا سانگا اور دوسرے جو تھے وہ تھے اس کے انیمیز، اس کے دشمن تھے۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ اس کے دشمن بن گئے تھے۔ اچھا، The two armies met near Panipat which is located in present day Haryana, India۔ اچھا، پانی پت میں یہ لڑائی ہوئی تھی جو آج ہندوستان میں ہریانہ کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دو آرمیز جو ہے ملی تھی اور ان کی جو بیٹل وہ ہوئی تھی۔ اچھا، بابر آرمی was small of 12,000 but well equipped with artillery and firearms۔ بابر کی آرمی جو تھی وہ 12,000 کی تھی، جس طرح میں نے بتایا، مگر ان کے پاس کیا تھا، جو اسلحہ تھا، جو ایکوپمنٹس تھی، وہ ماڈرن دور کی تھی، وہ جدید تھی ان کے پاس، اور جو لودھی کے پاس تھی وہ اتنی جدید نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے بابر کی آرمی جو تھی وہ دیٹ واز لٹل ایڈوانس ایز کمپیئر ٹو ابراہیم لودھی آرمی، تو اسی لیے وہ تھوڑے سپیریئر رہے ان پر۔ ابراہیم لودھی آرمی واز لارج آف 100,000 سولجرز بٹ دے لیکڈ ماڈرن ویپنز۔ اچھا، ان کے پاس ماڈرن ویپنز نہیں تھے۔ جو بابر تھے اس کے پاس آرٹلری تھی، ٹھیک ہے، اس کے پاس ویپنز تھے، حالانکہ تلواریں بھی تھی، ٹھیک ہے، سورڈز بھی تھی، مگر ان کے پاس جو آرٹلری تھی وہ کافی ایڈوانس تھی ایز کمپیئر ٹو ابراہیم لودھی آرمی، تو اسی وجہ سے وہ تھوڑے سپیریئر رہے ان پر اور اس کو مدد کی جنگ جیتنے میں۔ اچھا، دا بیٹل اسٹارٹیڈ ان ارلی مارننگ لاسٹڈ فار سیورل آورز۔ تو دیکھ لیں، اب 12,000 کی آرمی اور 1,00,000 کی آرمی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر 12,000 کی آرمی جیت جاتی ہے اور 1,00,000 کی آرمی جو ہے وہ ہار جاتی ہے جنگ، اور وہ بھی کچھ ہی گھنٹوں میں۔ اچھا، کچھ ہی گھنٹوں میں اتنی بڑی فوج کو ہرانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ 12,000 آرمی آتی ہے، کچھ ہی گھنٹوں میں 1,00,000 فوج کو ہرا دیتی ہے، تو یہاں پر ضرور جو اس کی ایڈوانس آرٹلری تھی وہ بہت کام کر گئی، اسی وجہ سے اگر وہ جیتا ہے تو اسی وجہ سے جیتا ہے۔ اگر ٹیکٹکس کی بات کی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے پاس بابر کی جو ٹیکٹکس تھی وہ ایک کمانڈر تھا، ٹھیک ہے، ریئل کمانڈر تھا، اس نے بہت جنگیں لڑی تھی اس کی آرمی نے، فرغانہ میں، ٹھیک ہے، سمرقند میں، کابل میں، اور پھر ناردرن انڈیا آ گئے، یہاں پر جو ہے دلی بھی فتح کر لی، تو کافی ایڈوانس اس کی فورس بھی تھی کیونکہ کئی جنگیں لڑ چکی تھی۔
مگر ان کی جو آرٹلری تھی وہ کافی ایڈوانس تھی، اس میں کافی جو ہے دم تھا، اور اسی لیے یہ جنگ اتنی بڑی آرمی پہ یہ جو ہے غالب آ گئے۔ اچھا، یہاں پر بابر فورسز یوز آرٹلری فائر آرمز وچ کازنگ لاٹ آف کیجولیٹیز اینڈ ڈیتھس۔ اچھا، بابر کی فورسز آرٹلری یوز کر رہے تھے، فائر آرمز یوز کر رہے تھے، اسی لیے جو انیمیز تھی ان کی کیجولیٹیز زیادہ ہوئی، ڈیتھس زیادہ ہوئی، اور وہ پیچھے جانے پر مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہیں دا بیٹل واز کیوٹک، سولجرز فائٹنگ ہینڈ ٹو ہینڈ۔ اچھا، آرٹلری تو یوز ہوئی، مگر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ فائٹ بھی ہونی تھی، بیٹل بھی ہونی تھی، کیونکہ تلواروں سے جنگ لڑی جاتی ہے، پرانی جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی ہے۔ تو فائنل جو سٹیپ تھا آرٹلری کے بعد، ایرو یوز کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فائنلی انہوں نے آنا تھا ہینڈ ٹو ہینڈ بیٹل پر، جو انہوں نے بعد میں کی۔ اچھا، ان دا اینڈ بابر فورسز ایمرج وکٹوریس، ابراہیم لودھی واز کلڈ اینڈ ٹرن ٹو مغل امپائر اسٹیبلشمنٹ۔ اچھا، یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بابر کی جو آرمی تھی وہ جیت گئی، ٹھیک ہے، اور جو ابراہیم لودھی کی آرمی تھی 1,00,000 آرمی، وہ ہار گئی 12,000 آرمی سے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہاری، چونکہ ان کے پاس ایڈوانس آرٹلری تھی اور بیٹل ٹیکٹکس جو تھے وہ کافی ایڈوانس تھے۔ اچھا، اس بیٹل میں ویپنز کون سی یوز ہوئی تھی؟ ویپنز یوزڈ ان بیٹل، اچھا، اس میں سورڈز تھی، تلواریں جو آخر میں یوز ہوئی، ٹھیک ہے، جب سولجرز لڑتے پرانے وقتوں میں تو جو ہے سورڈز ہی یوز کرتے، تلواریں یوز کرتے۔ اچھا، شیلڈز آپ نے دیکھے ہوں گے جنگوں میں یا فلموں میں، جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھے ہوں گے، شیلڈ خود کو بچانے کے لیے ایک شیلڈ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ خود کو اس سے بچاتے ہیں تلوار سے، ایرو سے۔ بووز اینڈ ایروز، اس جنگ میں بووز اینڈ ایروز یوز ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے کئی فلموں میں جو ہسٹوریکل موویز ہوتے ہیں اس میں ایروز آپ نے دیکھیں کہ کس طرح چلائے جاتے ہیں، مگر وہ اتنے ایکوریٹ نہیں ہوتے، ان کا نشانہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا، پر پھر بھی اٹ ورکس لائک بیٹر ان دیٹ ایرا۔ اچھا، سپیئرز آپ نے دیکھے ہوں گے، جو بڑی سی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بڑا سا ایرو باندھ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے مارتے ہیں سپاہیوں کو، اپنے دشمن کو، انیمیز کو، وہ کہلاتے ہیں سپیئرز۔ اچھا، آرمور کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کے نئے دور میں بلٹ پروف جیکٹ پہنتے، اسی طرح پرانے زمانے میں آرمور پہنتے تھے، چھاتی پہ پہنتے تھے، تاکہ تلوار سے، ایرو سے تیر لگے تو زیادہ اندر نہ جائے سینے میں، وہیں پر رک جائے، یہ ایک سیفٹی شیلڈ تھا، ٹھیک ہے، جو سینے پہ لگاتے تھے۔ اچھا، ہورسز، اس میں سواری جو تھی وہ ہورسز تھے، یہ ہورسز پہ بیٹھ کے سپیئرز چلاتے تھے، ٹھیک ہے، ایروز چلاتے تھے، اور انہی ہورسز پہ جنگ لڑی جاتی تھی۔ اچھا، اس کا کنکلوژن اب کرتے ہیں ہم۔ کنکلوژن یہ تھا کہ اوورال بابرز آرمی ہیڈ مور ایڈوانس اینڈ افیکٹو ویپنز اینڈ equipments which helped them win the battle. The use of firearms and artillery was a major factor in their victory, as Ibrahim Lodi did not have the same level of technology and firepower. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بابر کے پاس ایڈوانس ویپنز تھے، آرٹلری تھی، ایکوپمنٹس تھے، تو کافی وہ جدید تھے، اور ابراہیم لودھی کے پاس اتنے نہیں تھے، تو یہی وجہ تھی کہ بابر جیت گیا 12,000 آرمی کے ساتھ، اور ابراہیم لودھی 1,00,000 آرمی کے ساتھ ہار گیا، اور اس بیٹل نے 300 سال کی ہسٹری کو تبدیل کر دیا ابراہیم لودھی کے، اور ایک نیا امپائر جو ہے وہاں پر سٹارٹ ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، وہ تھا مغل رول ان انڈیا، جو 300 سال اس نے حکومت کی، اس امپائر نے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہم نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو ہم نے لائک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ہینڈ نوٹس بناتا ہوں، اور آپ کے لیے جو ہے بڑی تیاری سے بڑی پراپر نوٹس اور بڑی اچھی ایکسپلینیشن کر کے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ تو اگر ویڈیو کو پسند ہے تو میری محنت کے لیے آپ نے ایک لائک دینا ہے اسے، اور چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا۔ تھینک یو سو مچ۔